फ़खर آپ سے شروع کرتے ہیں، کیا رائے ہے آپ کی؟ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں یوم تعمیر و ترقی منایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اس کو، ایک طرف یوم سیاہ، کس رائے میں ہے زیادہ وزن؟ شکریہ علینا. دیکھیں اس میں جو حکومت کی کارکردگی ہے یہ مختلف سیکٹرز کو پھر ہمیں ڈیوائیڈ کر کے دیکھنا ہوگا. اگر اکانومی کے حوالے سے دیکھا جائے یا معاشی طور کے اوپر تو حکومت نے نو ڈاؤٹ اس میں کافی کچھ اچیو کیا ہے. خاص طور کے اوپر اگر ہم دیکھیں جب یہ حکومت بنی ہے اس سے پہلے جو معاشی طور کے اوپر پاکستان کی صورتحال تھی سب یہی پریڈکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان کہیں ڈیفالٹ نہ کر جائے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو جتنی کڑی شرائط پھر رکھی گئی اسی معاشی صورتحال کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کچھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیفالٹ سے پھر ایک ریکوری موڈ اور پھر ریکوری سے آپ ایک سٹیبلٹی کی طرف آہستہ آہستہ جو گریجولی جو سفر ہے اس کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی نو ڈاؤٹ اس حوالے سے معاشی طور کے اوپر ایک اچیومنٹ ہے. خاص طور کے اوپر دیکھیں اچیومنٹس میں بھی اگر وہ دیکھا جائے تو جو ایک مہنگائی تھی اس حکومت کے آنے سے پہلے، گو کہ اس سے پہلے بھی پچھلی جو انہی کی 1.5 سال حکومت تھی پی ڈی ایم کی، لیکن اس کے باوجود بھی جو مہنگائی تھی ایک تاریخ کے میرا خیال ہے ہائیسٹ لیول کے اوپر تھی، لیکن اس کے باوجود مہنگائی کو نیچے لے کے آنا جو 10% یا اس سے بھی سنگل ڈیجٹ کی طرف اب جو ہے یہ مہنگائی شاید وہ آ رہی ہے، وہ اس کو دیکھا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو باقی اگر ہم دیکھیں انٹرسٹ ریٹ کا، یہ تو obvious ہے سب کے سامنے ہے کہ 22% جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ تھا، وہ کم ہو کے اب کوئی 12% تک آ گیا. یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ ملک میں جو مہنگائی ہے وہ کم ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہی یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ڈاؤن ہوا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو فارن ریزروز کا اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں جو ایک ایسا بھی موقع آیا تھا کہ جو پاکستان کے پاس جو فارن ریزروز تھے وہ بالکل وہی رول اوور والے ہی پیسے پڑے تھے جو مختلف ممالک کے، وہ اب کچھ سٹیبلٹی کی طرف آ رہا ہے. اسی طرح فارن ایکسچینج کا حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان میں جو روپے کی قدر تھی وہ کافی حد تک سٹیبل ہوئی ہے. پچھلے 1 سال سے دیکھا جائے تو جو پہلے ایک ایسا موقع بھی تھا کہ 300-350 تک جا رہا تھا، وہ اس کو سٹیبلٹی حکومت نے لائی ہے. تو یہ وہ اشاریے ہیں کہ اس کو مصنوعی طور کے اوپر جو کنٹرول کرنا جو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جس طرح وہ کہا جاتا تھا کہ یہ مصنوعی طور کے اوپر یہ اس کو حکومت کنٹرول کرتی ہے. معاشی طور کے اوپر دیکھا جائے تو حکومت نے نو ڈاؤٹ اس حوالے سے تو کچھ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ دیکھا جائے تو بہتری کی کافی حد تک گنجائش ہے. اور جو ناکامی بھی ہوئی ہے معاشی حوالے سے دیکھا جائے، ایک تو یہ ہے کہ جو ڈیفائن رولز ہیں جو پورٹ فولیوز کے حوالے سے اس میں حکومت نے وہ بہتر پرفارم میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کیا. خاص طور کے اوپر میں جو وزیر خزانہ کے حوالے سے ہی دیکھا جائے جو کچھ وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے جو معاشی طور کے اوپر، اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرفیرنس ہوتی رہتی ہے، کیونکہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بہرحال انہوں نے عوام کو جواب دے ہونا ہوتا ہے. تو اس بنیاد کے اوپر ہم دیکھیں تو انٹرفیرنس ان کی جو وزارت خزانہ کے حوالے سے اسحاق ڈار کا بارہا مختلف جو کمیٹیز ہیں اس میں ان کو وہ شامل کر دینا، پولیٹیکل انٹرفیرنس کی آپ بات کر رہے ہیں نا؟ جی بالکل، پولیٹیکل انٹرفیرنس خاص طور کے اوپر معاشی معاملات میں وہ دیکھا جائے. پھر اس کے ساتھ سے جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں معاشی طور کے اوپر ایک جو فیلئر سمجھیں اس کو، یا ایک میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے اوپر یہ ایک ظلم ہے، وہ یہ ہے کہ جو ٹیکس ریشو ہے وہ پاکستان کی بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ہائیسٹ لیول کے اوپر ہے. اس میں بھی جو سب سے زیادہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ تنخواہ دار طبقے کو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشی طور کے اوپر حکومت کی جو پالیسی ہے یہ کوئی عوام دوست نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ زرعی ٹیکس کے حوالے سے جو انہوں نے آئی ایم ایف کو لکھ کے دیا تھا کہ وہ امپلیمنٹ کریں گے، 1 سال ہونے کو ہے، ابھی تک بھی تمام صوبے جو ہے وہ اس کے حوالے سے کوئی ساری جو اچھائیاں اور برائیاں ان کو سمیٹیں تو اوورآل آپ کیا سمجھتے ہیں، کامیاب رہا ناکام رہا؟ معاشی طور کے اوپر اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی ناکامی ہے. دیوالیہ سے نکال کے اس کے اوپر آپ لے آئیں، ایک ریکوری سے بھی آگے اسٹیبلٹی کی طرف لے آئیں. معاشی طور کے اوپر تو بالکل درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی طور کے اوپر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلم لیگ نون کی جو حکومت کیونکہ فور فرنٹ پہ وہی ہے، وہ کوئی اتنی خاطر خواہ اس کی کوئی کامیابی نہیں ہوئی. کیونکہ اس میں دیکھا جائے جو میجر ایونٹس ہوئے خاص طور کے اوپر اگر ہم دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم ہو یا باقی جو سیاسی حوالے سے شروع میں جب یہ مسلم لیگ نون نے تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی تو وہ ناکام ہو گئے. 26ویں آئینی ترمیم ٹیبل یہ اناؤنس کرنے کے باوجود بھی یہ منظور نہیں کرا سکے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بتا دیں اوورآل زیادہ اچھائی لگی سیاسی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور کے اوپر جو مسلم لیگ نون ہے وہ کوئی اس کو کامیابی نہیں ملی. معاشی طور کے اوپر ان کی وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو ہے وہ امپروومنٹ نظر آئی ہے جو پچھلے سالوں کی. لیکن اگر معاشی طور پر یہ ڈیلیور کرتے ہیں بے نظیر، جیسے کہ فخر کہہ رہے ہیں کہ ان کو کامیابی نظر آئی، تو پھر کہیں نہ کہیں تو وہ آگے جا کر سیاسی طور پر بھی تو ریفلیکٹ کرے گی ان کی پارٹی کے اوپر. کیا سمجھتی ہیں آپ کو یہ 1 سال کامیاب لگا یا زیادہ ناکام لگا؟
अलीना, मैं ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगी, और ये मेरी राय नहीं है, ये तो फैक्ट्स हैं कि ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में पिछले 1 साल में जो जमहूरी निज़ाम है वो और कमज़ोर हुआ है और लोगों की आवाज़ें नहीं सुनी जा रही। आप फ्रंट पेज पे एड्स निकाल लें, अच्छे अच्छे एड्स निकाल लें, लेकिन अखबार खोल के भी तो देखें अंदर क्या लिखा हुआ है। पिछले 1 साल से बार बार हुकूमत के मैंडेट पे सवाल उठाए जा रहे हैं, और अब हम नहीं कह रहे, अब तो हुकूमत के इत्तेहादी भी कह रहे हैं। गवर्नर पंजाब का मैं उस दिन इंटरव्यू देख रही थी, कल उनका इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा खुल के कि ये जो पिछला इलेक्शन हुआ है ये आरओ का इलेक्शन था और बहुत से लोग फॉर्म 47 की वजह से जीते हैं। तो हुकूमत के अपने इत्तेहादी अब कह रहे हैं कि उनके पास मैंडेट नहीं था हुकूमत करने का। उसके बाद इस वक्त आपकी नेशनल असेंबली इनकम्प्लीट, आपकी सेनेट नामुकम्मल है, आपके जो जजेस हैं, कल ही 5 जजेस ने खत लिखा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, और ये जो हुकूमत के इकदामात हैं जजेस को ट्रांसफर करने के, इससे पहले भी आपके जजेस जो हैं वो कह रहे हैं, मुल्क में जजेस कह रहे हैं कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। तो ये हेडलाइंस, अच्छी अच्छी हेडलाइंस लगाने से तो कुछ नहीं होगा, ये चीजें छुपेंगी तो नहीं। अलीना, मेरी राय में जो सड़कों पे सेंटिमेंट है उस पे नजर रखना ज्यादा जरूरी है। और इस वक्त आज के दिन ऑपोजिशन एहतजाज कर रही है, पीटीआई एहतजाज कर रही है, 2 दिन बाद वकला एहतजाज करेंगे, सहाफ़ी आपके एहतजाज कर रहे हैं, पंजाब में किसान एहतजाज कर रहे हैं, उनसे ज़बरदस्ती ज़मीनें छीन के हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई जा रही हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मुझे मईशत के बारे में ज़्यादा पता नहीं है इसलिए मैं कॉमेंट नहीं करती, लेकिन आज जब मैंने अखबार खोला और फ्रंट पेज, हर अखबार के फ्रंट पेज पे जो ऐड था वो देख रही थी, तो मैं सोच रही थी कि वजीर आजम तो मईशत पे भी फुल क्रेडिट लेने को तैयार नहीं है, वो क्रेडिट जो है वो शेयर कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और ये जो एक हाइब्रिड निज़ाम है जिसकी बड़ी तारीफ की जाती थी कि SIFC जैसा प्लेटफॉर्म देखिए हमने बना दिया है, उसको भी तकरीबन 2 साल होने लगे हैं। मुझे बता दें SIFC की क्या अचीवमेंट है, आप उनकी वेबसाइट खोल के देख लें। वेबसाइट पे उनकी एक है सक्सेस स्टोरीज, उस पे आप क्लिक करके पढ़ें तो सक्सेस स्टोरीज क्या है, ये हमने इवेंट करा दिया, ये हमारी इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं, और ये हमने MOU साइन कर लिया। तो ये SIFC का जो हाइब्रिड मॉडल है जिसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लानी थी मुल्क में, ये उसकी कारकर्दगी है। मैं तो आखिर में सिर्फ ये कहूंगी कि यही वक्त है, ये मेरे ख्याल से एक बड़ा क्रिटिकल टाइम है कि हमें आवाज उठानी चाहिए कि ये जिस डायरेक्शन में मुल्क जा रहा है, जिस अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ हम जा रहे हैं, अगर ये हम इसको रेजिस्ट नहीं करेंगे तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है।